رات کا آخری پہر تھا۔ آسمان پر ستارے ایسے ٹمٹما رہے تھے جیسے کسی خاموش راز کے گواہ ہوں۔ شہر سو چکا تھا، مگر شہر کے بیچوں بیچ واقع قاضی کا دربار ابھی جاگ رہا تھا۔ مشلوں کی روشنی میں ایک بوڑھا آدمی زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر آنکھوں میں خوف نہیں، صرف انتظار تھا۔ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے کہ آج فیصلہ معمولی نہیں، آج انصاف خود آزمائش میں ہے۔ اس بوڑھے کا نام حارث تھا۔ ساری عمر محنت مزدوری کی، کبھی کسی سے زیادتی نہ کی، مگر آج اس پر ایسا الزام لگایا گیا تھا کہ اگر ثابت ہو جاتا تو اس کی ساری زندگی کی کمائی مٹی ہو جاتی۔ سامنے ایک نوجوان تاجر کھڑا تھا، قیمتی لباس، نرم ہاتھ اور تیز زبان۔ اس کا دعویٰ تھا کہ حارث نے اس کے 1000 دینار چرا لیے ہیں۔ قاضی نے گہری نظر سے دونوں کو دیکھا۔ نوجوان بار بار بول رہا تھا، تفصیل پر تفصیل، جیسے باتوں کا انبار لگا کر سچ کو دبا دینا چاہتا ہو۔ حارث خاموش تھا۔ جب قاضی نے پوچھا تو بس اتنا بولا، اے قاضی، میں نے یہ رقم نہیں لی، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ مجھے خود پکڑ لے گا۔ یہ جملہ دربار میں خاموشی لے آیا۔ قاضی جانتا تھا جو شخص اللہ کا نام لے کر خاموش ہو جائے وہ یا تو بہت بڑا سچا ہوتا ہے یا بہت بڑا فریبی۔ فیصلہ آسان نہ تھا۔ قاضی نے حکم دیا کہ دونوں ایک رات شہر سے باہر واقع پرانی سرائے میں ٹھہریں، صبح فیصلہ ہوگا۔ یہ حکم سن کر نوجوان چونک گیا، مگر حارث نے سر جھکا کر قبول کر لیا۔ سرائے کی رات عجیب تھی۔ تاجر کروٹیں بدلتا رہا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کا جھوٹ پکڑا نہ جائے۔ حارث وضو کر کے نماز میں کھڑا ہو گیا۔ اس کی دعا میں الفاظ کم تھے، آنسو زیادہ۔ وہ کہہ رہا تھا، یا اللہ، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ صبح ہونے سے پہلے ایک واقعہ ہوا۔ سرائے کے دروازے پر شور مچا۔ ایک مسافر کی تھیلی گم ہو گئی تھی۔ اس نے الزام لگایا کہ رات وہ اسی کمرے کے پاس سے گزرا تھا جہاں نوجوان تاجر ٹھہرا تھا۔ تاجر غصے سے چیخنے لگا، مگر جب تھیلی کھولی گئی تو وہ اسی 80,000 دینار جیسی نکلی جن کا الزام اس نے حارث پر لگایا تھا۔ اب دربار میں فیصلہ ہونا تھا۔ قاضی نے دونوں واقعات جوڑ دیے۔ اس نے نوجوان سے پوچھا کہ جس رقم کا وہ دعویٰ کر رہا ہے اس پر اس کی کوئی خاص نشانی بتائے۔ نوجوان ہکلا گیا۔ حارث نے سر اٹھا کر کہا، اے قاضی، اگر اجازت ہو تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ قاضی نے اجازت دی۔ حارث نے کہا، یہ رقم سلیم کی نہیں۔ جو شخص حرام کمائی کرتا ہے وہ رقم کی نشانی یاد نہیں رکھتا۔ یہ بات تیر کی طرح لگی۔ قاضی نے حکم دیا کہ رقم کے اصل مالک کی تلاش کی جائے۔ چند گھنٹوں میں مسافر مل گیا جس کی تھیلی گم ہوئی تھی۔ اس نے رقم کی ایسی نشانیاں بتائیں جو صرف اصل مالک جان سکتا تھا۔ سچ سب کے سامنے آ چکا تھا۔ نوجوان تاجر کا غرور ٹوٹ گیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس نے حارث کو کمزور سمجھ کر الزام لگایا تھا تاکہ اس کی شہرت خراب ہو اور لوگ اس سے سودا نہ کریں۔ دربار میں خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی شور سے زیادہ گہری تھی۔ قاضی نے فیصلہ سنایا، مگر اس دن صرف سزا نہیں ملی، ایک سبق بھی ملا۔ قاضی نے کہا، انصاف طاقت سے نہیں، سچ سے زندہ رہتا ہے۔